بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم بیان کر رہے ہیں اپنے اس چینل میں کہ حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 137 میں جب رافع بن حمیرہ نے جو راستہ بتایا تھا بہت دشوار گزار تھا اور اس کے اوپر لشکر چل پڑا تھا اور سب سے آگے رافع کا اونٹ تھا، اسے رہبری کرنی تھی۔ مسئلہ کھڑے دیکھتے رہا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا امیر المومنین نے ٹھیک کہا تھا کہ اب کوئی ماں خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کرے گی۔ وہی صحرا جو رات کو خڑک تھا سورج نکلتے تپنے لگا اور جب سورج اور اوپر آیا تو زمین سے پانی کے رنگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ پانی کے رنگ کا جھلمل کرتا ایک پردہ تھا جو آگے آگے چل رہا تھا، اس کے آگے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے۔ جون کا سورج جب سر پر آیا تو لشکر کے افراد ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ہر کوئی زمین سے اٹھتی ہوئی تپش کے لرزتے پردے میں لرزتا، کامتا یا لٹکے ہوئے باریک کپڑے کی طرح لہروں کی طرح ہلتا نظر آتا تھا۔ مجاہدین نے ایک جنگی ترانہ مل کر گانا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں روک دیا کیونکہ بولنے سے پیاس بڑھ جانے کا امکان تھا۔ اونٹ کئی دنوں تک پیاسا صبر کر سکتا تھا، لیکن انسان پیدل جا رہا ہو یا اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو، وہ چند گھنٹوں سے زیادہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلی شام جب پڑاؤ ہوا تو تمام لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے جسم جل رہے تھے، کھانے کی جگہ بھی انہوں نے پانی پی لیا۔ دوسرے دن لشکر کا ہر آدمی محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ وہ صحرا نہیں جس میں انہوں نے بے شمار بار صبر کیا ہے۔ یہ تو جہنم ہے جس میں وہ چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو تپش تھی جو جلا رہی تھی اور دوسرے ریت کی چمک تھی جو آنکھیں نہیں کھولنے دیتی تھی۔ ریت کا سمندر تھا بلکہ یہ آگ کا سمندر تھا اور لشکر شعلوں میں تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ تیسرے روز کا سفر اس طرح ہولناک اور اذیت ناک ہو گیا کہ ٹیلوں اور نشیب و فراز کا ہلاکت شروع ہو گیا تھا۔ یہ ریت اور مٹی کے ٹیلے تھے جو آگ کی دیواروں کی مانند تھے۔ پہلے تو لشکر سیدھا جا رہا تھا، اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑنا پڑتا تھا۔ دیواروں جیسے ٹیلے مجاہدین کو جلا رہے تھے۔ یہاں سب سے زیادہ خطرہ بھٹک جانے کا تھا۔ بعض دیواروں جیسے ٹیلوں کے درمیان جگہ اتنی تنگ تھی کہ اونٹ دونوں طرف رگڑ کھا کر گزرتے تھے۔ اونٹ بھدک جاتے تھے کہ ان کے جسموں کے ساتھ گرم لوہا لگایا گیا ہے۔ تیسری شام پڑاؤ ہوا تو سب کے منہ کھلے ہوئے تھے اور وہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی شام لشکر نے پانی پیا تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ باقی سفر کے لیے پانی نہیں رہا۔ پانی کا ذخیرہ 5 دنوں کے لیے کافی تھا، مگر یہ تیسرے روز ہی ختم ہو گیا تھا۔ راستے میں بھی مجاہدین پانی پیتے تھے۔ چوتھا دن قیامت سے کام نہ تھا، پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ صحرا تھا۔ پیاس کا اثر جسمانی ہوتا ہے اور ایک اثر صحرا کا اپنا ہوتا ہے جو ذہن کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ کیفیت جب سراب نظر آتے ہیں، پانی اور نخلستان دکھائی دیتے ہیں، شہر اور سمندری جہاز نظر آتے ہیں اور مسافر انہیں حقیقت سمجھتے ہیں۔ ریت کی چمک کا اثر بھی بڑا ہی خوفناک تھا۔ لشکر میں کسی نے چلا کر کہا وہ پانی آ گیا، پہلے میں پیوں گا۔ وہ آدمی چلتے اونٹ سے کود کر ایک طرف دوڑ پڑا۔ 3-4 مجاہدین اس کے پیچھے گئے۔ اسے اللہ کے سپرد کرو، رافع بن حمیرہ نے دور سے کہا۔ صحرا نے قربانیاں وصول کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے پیچھے مت دوڑو، سب مرو گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مجاہد بے ہوش ہو کر اونٹ سے گرا۔ وہ اٹھا اور اونٹ کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف چل پڑا۔ کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ پیچھے نہ جانے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ سب کی آنکھیں بند تھی۔ ایک ریت کی چمک اور تپش آنکھیں کھولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ چوتھا دن جو پانی کے بغیر گزر رہا تھا صحیح معنوں میں جہنم کے دنوں میں سے ایک تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سورج اور نیچے آ گیا ہو۔ پہلے تو سب خود آنکھیں بند رکھتے تھے کیونکہ چمک اور تپش آنکھوں کو جلاتی تھی، اب آنکھیں کھلتے ہی نہیں تھیں۔ اونٹ تک ہارنے لگے تھے۔ کوئی اونٹ بڑی خوفناک آواز نکالتا، بیٹھنے کے لیے اگلی ٹانگوں کو دوری کرتا اور ایک پہلو پر لٹک جاتا تھا۔ سوار بھی گرتا مگر اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔
لشکر میں ہر کسی کی آنکھ بند تھی اور دماغ بیکار ہو گئے تھے. انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھی اونٹ سے گر پڑا ہے یا یہ کہ اس کا اونٹ بھی گر پڑا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لے. شراب کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. خود حضرت خالد بن ولید کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لشکر میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو عزم اور ایمان کی قوت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ اونٹ تھے جو چلے جا رہے تھے. اگر اونٹ رک جاتے تو لشکر کا کوئی ایک فرد ایک قدم نہ چل سکتا. گھوڑوں کے منہ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹک گئی تھی. مجاہدین کی زبانیں سوج گئی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ بھی کھل گئے تھے. وہ تو اب لاشوں کی مانند ہو گئے تھے. اونٹوں کے پیٹھوں پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی گر پڑتا تھا. اب وہ عالم نزع کے قریب پہنچ رہے تھے. جسموں کی نمی خشک ہو چکی تھی. رات کو لشکر رکا. تمام رات مجاہدین نے جاگتے گزاری. جسموں کے اندر سوئیاں چبھتی تھی. زبانوں کی حالت ایسی تھی جیسے منہ میں کسی نے لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا ہو. سفر کے آخری دن کا سورج طلوع ہو کر مجاہدین کو موت کا پیغام دینے لگا. کئی مجاہدین اونٹوں پر بے ہوش ہو گئے. وہ خوش قسمت تھے جو لڑ کر گرے نہیں. یہ لشکر اب ایک لشکر کی طرح نہیں جا رہا تھا. اونٹ بکھر گئے تھے، بعض بہت پیچھے رہ گئے تھے، کئی دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے. رفتار خطرناک حد تک سست ہو گئی تھی. یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا اور یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ سب اب بھی زندہ تھے. کون سی کا طاقت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. اور یہ مجاہدین انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے صحرا کی آگ میں سے گزرے تھے. صحرا کے آگ میں کود گئے تھے. اللہ نے انہیں بڑی ہی اذیتناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی. اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھے. غروب آفتاب سے پہلے حضرت خالد بن ولید اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے گئے. ابن عمیرہ حضرت خالد بن ولید نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے. کیا اب ہمیں اس چشمے پہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا تو نے ذکر کیا تھا؟ صبا ایک ہی منزل دور رہ گیا ہوگا. اللہ تجھے سلامت رکھے. ولید کے بیٹے رافع بن عمیرہ نے کہا، میں اشوب جسم کا مریض تھا. اس صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا. میں اب کیسے دیکھوں؟ کیا تو اندھا ہو گیا؟ خالد نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا. جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی. اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا. ان دونوں مورخوں نے اس کے صحیح الفاظ اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں. اس نے جو نقل کیے ہیں، ابن ولید رافع نے کہا، لشکر ہی روک لے. اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج. انہیں کہا کہ وہ عورت کے پستانوں کی شکل کے 2 ٹیلوں کو تلاش کرے. حضرت خالد بن ولید نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا. یہ آدمی جلدی واپس آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 ٹیلے دیکھ آئے ہیں. رافع نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو. ابن ولید رافع بن عمیرہ نے کہا، اب اپنے آدمیوں سے کہہ کر ایک درخت کو ڈھونڈے جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، اور وہ کوئی اونچا درخت نہیں ہوگا. وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہ درخت ان 2 ٹیلوں کے درمیان ہوگا. آدمی گھوم پھر کر واپس آ گیا اور انہوں نے یہ جان کا خبر سنائی کہ انہیں ٹیلوں کے درمیان ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا. رافع بن عمیرہ نے کہا، سمجھ لو کہ ہم سب مر گئے. اس نے کچھ سوچ کر قدرے جھنجھلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو. آدمی پھر گئے. برچھیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کھوجنے لگے. ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی. ریت اٹھائی تو وہاں ایک درخت کا ٹنڈ منڈ سا تنا ظاہر ہوا. یہ خاردار تھا. اکھاڑ دو اس درخت کو، رافع نے کہا، اور اس جگہ سے زمین کھودو. زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی کہ لیکن پانی امڑا پڑا اور ندی کی طرف بہنے لگا. اس گڑھے کو کھود کھود کر کھلا کرتے چلے گئے حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالاب بن گیا. لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے. واقدی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر بھی اونٹوں گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا ہی رہا. یہ قدرت کی شان تھی، یہ اس کے کرم نوازی تھی.
مجاہدین نے مشکلیں بھر لیے، تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے۔ اونٹ بھی تر و تازہ ہو چکے تھے اور انسان بھی اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا، جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد اور کوئی اونٹ یا گھوڑا ریت پر بے ہوش پڑا جا رہا تھا۔ مجاہدین نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لے لیے۔ بعض مجاہدین شہید ہو چکے تھے، انہیں ان کے ساتھیوں نے وہی دفن کر دیا۔ ابن عمیرہ، حضرت خالد بن ولید نے رافع بن عمیرہ کو گلے سے لگا کر کہا، تو نے لشکر کو بچا لیا، اللہ نے بچایا ابن ولید، اللہ نے بچایا۔ رافع نے کہا، میں اس چشمے پر صرف ایک بار آیا تھا اور یہ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت کم سا لڑکا تھا اور میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس چشمے کو اب ریت نے چھپا لیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں چشمہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا، اسی کی کرم نوازی ہے اوپر والے کی کہ چشمہ موجود تھا۔ ان مجاہدین کی مہم اس سفر پر ختم نہیں ہو گئی تھی، یہ تو آزمائش کی ایک کڑی تھی جس سے وہ گزر آئے تھے۔ ان کا اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے ابھی 2 منزلیں باقی تھیں، لیکن وہ کٹھن نہیں تھی۔ اصل مشکل یہ تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اور انہیں شام کی سرحدوں سے دوری ختم کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی کر رہے تھے، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ نفری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھے اس وقت کے حالات، جنگلات، صحرا، دشمن کی طرف پیش قدمی، حضرت خالد بن ولید کا لشکر۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف کرے، ہمیں اپنے ان جنگجوؤں اور ان کی کہانیاں پڑھنے اور سنانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔